یہ بات ہم اپنے طور پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بلند ہے. قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر آپ کی شان کو مکمل کر دیا ہے کہ اب آپ کی شان کبھی کم نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ سرکار کی جتنی نعتیں لکھی گئی، سرکار کی جتنی تعریفیں کی گئی، سرکار کے شان میں جتنے قصیدے پڑھے گئے، اتنے ہی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ہر زمانے میں رہے ہیں. آپ کے خلاف لکھنے والے بھی ہر زمانے میں رہے ہیں، آپ کے خلاف بولنے والے بھی ہر زمانے میں رہے ہیں. اگر کوئی انٹلیکچوئل لیول پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو ہم اسے خراب نہیں سمجھتے. اگر کوئی انٹلیکچوئل لیول پر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی اشکال کرتا ہے تو ہم امت مسلمہ ریسپانسیبل ہیں اپنے نبی کی دفاع کرنے کا، اپنے نبی کی طرف سے کلیریفیکیشن دینے کا. لیکن کوئی بدتمیزی کرے، کوئی گالم گلوچ پر اتر آئے، کوئی بازاری زبان استعمال کرے، اس کو کسی بھی حد میں مومن قوم برداشت نہیں کر سکتی. اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ اس کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کریں گے، اسی دنیا میں اللہ اس کو غارت کریں گے، اسی دنیا میں اللہ اس کی ذلت کا سامان پیدا کریں گے. یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ میں قرآن مجید سے کہہ رہا ہوں. سورۃ اللہب کے اندر اللہ رب العزت نے بہت پہلے ایک بہت بڑے گستاخ کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گئے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آیا، اور اس نے جو محنت کر کے ساز و سامان جمع کیا تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈوبنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں موج کی رسی کا پھندا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب کے اندر ابو لہب کی اسی دنیا کی حالت کو بیان کر دیا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا. سرکار کو نبوت ملی تو آپ نے پہلے اپنے کلوز سرکل میں دعوت اور تبلیغ کا کام شروع فرمایا تھا. پھر اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں میں یعنی اپنے خاندان سے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی ڈرائیے، ان کو بھی دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت دیجیے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کا نعرہ لگایا. اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ اگر کوئی مصیبت ہے یا اگر کوئی بہت اہم بات کرنی ہے تو ایک بندہ صفا کی پہاڑی، وہ بہت بڑی اونچی پہاڑی تو نہیں تھی، وہ چھوٹا سا پہاڑ تھا، اس پر چڑھ جاتا اور چلاتا یا صباحا. جب یہ آواز سنتے تو لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے اس پہاڑ کے نیچے، اور بندہ جو اوپر چڑھا ہوا ہے وہ جو اعلان کرنا ہے وہ کر دیتا. کوئی نیوز دینا ہے تو دے دیتا، کوئی کسی چیز کے بارے میں بتلانا ہے کہ لشکر ہم پر حملہ کر رہا ہے، دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، یا کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا ہمیں سفر پر جانا، یہ ساری اعلانات اسی پہاڑی پر ہوتے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میڈیم کو یوز کرتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور یا صباحا کا نعرہ لگایا. سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے، اور جو نہیں آ سکتے تھے وہ اپنے نمائندوں کو، اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو بھیجا، سب جمع ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے سوال کیا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کہ میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ تم لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو، میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے آپ پر ہمیشہ تجربہ کیا ہے، آپ سچے ہی نکلے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. سارے لوگوں نے یہ کلیئرٹی دے دی. تو آگے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اللہ کی دعوت دی. آگے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ کامیابی تمہیں چاہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ مان لو تم کامیاب ہو جاؤ. جب اللہ کے نبی نے اس دعوت کا آغاز کیا تو آپ کا سگا چچا تھا ابو لہب. اس نے آگے سے کہا تبن لک صغیر اليوم الہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناز ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے؟
یہ بتلانے کے لیے تو ہمیں جمع کیا. یہ اس نے بڑی گستاخانہ انداز میں یہ بات کر دی. ابو لہب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کا سگا بھائی تھا. ابو لہب اور عبداللہ یہ دونوں سگے بھائی تھے حضرت عبد المطلب کے. سگے بھائی یعنی اپنا سگا بھتیجے کے بارے میں وہ آدمی کہتا ہے کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے. کیا تو اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ یعنی اے بتلانے کے لیے تو ہمیں اکٹھا کیا ہے کہ ہم اپنا کام دھندا سب چھوڑ کر آئیں، تو ایک اللہ کی بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آقا کا ستیہ ناس نہیں ہوگا، ابو لہب کا خود ستیہ ناس ہوگا. تبت یدا ابی لہب وتب، تبن کے معنی ہے ٹوٹ جائے، اے محمد تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، تیرا ستیہ ناس ہو. یہ اس نے کہا تھا. اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. تبت یدا ابی لہب، ابی لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب اور تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے. اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اب توجہ دینے کی بات ہے. ابو لہب سرکار کا سگا چچا ہے. حضرت عبداللہ سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. سرکار کے پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. 4 مہینے پہلے سرکار کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ابو لہب کو، جس کا اصلی نام تھا عبد العزہ، تو اس کو یہ تکلیف تھی کہ کہیں میرے بھائی کی نسل ختم نہ ہو جائے، میرے بھائی کا خاندان ختم نہ ہو جائے. تو وہ یہ فکر میں تھا. جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی باندی کو آزاد کروا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں. تو اتنا زیادہ چاہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پیدا ہوئے تھے. لیکن جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، جب آپ نے ایک اللہ کی بات کہی، جب آپ نے رسالت اور آخرت کی بات کہی، تو یہی ابو لہب جو سرکار کو چاہتا تھا سرکار کا دشمن بن گیا. ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں سرکار کے چچے تھے، لیکن زیادہ دشمنی ان لوگوں نے کی. تو اللہ کے صرف دشمنی نہیں کی بلکہ آگے سے بڑھ کر سرکار کے شان میں گستاخی کی. اللہ نے اس گستاخی کا اثر یہ دکھلایا کہ اس کے بارے میں اللہ نے آیت کریمہ نازل کر دی. اور ہوا یہی. ابو لہب اتنا خوبصورت آدمی تھا. لہب کے معنی ہیں چمکدار آگ. چمکنے والی آگ کو، دہکنے والی آگ کو لہب کہتے ہیں. ابو لہب بہت خوبصورت آدمی تھا. وہ گورا چٹا تھا. لہب اس کے چہرے میں سرخی تھی، اسی لیے اس کا لقب ہی، اس کا سرنیم ہی ابو لہب پڑ گیا تھا. بدر کے لڑائی کے بعد 1 ہفتے میں اس کے بدن پر کوئی پھوڑا پھنسی آیا اور وہ اتنا بڑھ گیا اس سے بدبو نکلنے لگی. گھر والے ڈر گئے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، اس لیے اس کو الگ کر دیا. مال تھا، جائیداد تھے، اولاد تھی، سب پر وہ گھمنڈ کرتا تھا، فخر کرتا تھا. لیکن وہ اس طرح مرا ہے کہ کوئی اس کے پاس نہیں تھا. 3 دن مرنے کے بعد اس کی لاش سے بدبو آنے لگی تو پھر پتا چلا کہ یہ مر چکا ہے. اس کو دفن کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں مل رہا تھا. بعد میں چند غلاموں کو رکھ کر دور سے لکڑی کے ذریعے سے اس کو زمین میں دبا دیا گیا. یہ اس کا انجام ہوا تھا. ابو لہب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو اس نے اپنے بیٹوں کو، اس کا 2 بیٹے تھے، ایک عتبہ تھا، ایک عتیبہ تھا. ان دونوں کا سرکار کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح طے ہو گیا تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ نکاح ہو بھی گیا تھا. بہرحال جب سرکار نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم دونوں ایک ہی ساتھ سرکار کی 2 بیٹیوں کو چھوڑ دو. اور عتبہ خاموش رہا. عتیبہ سرکار کے پاس آیا اور بدتمیزی کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح کو ختم کرا دیا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آقا نے بددعا فرمائی، الہ العالمین اس پر تیرے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے، اس پر کوئی تیرے کتوں میں سے
کوئی کتا چھوڑ دے. اور ہوا یہی کہ وہ ایک سفر پر گیا ہوا تھا اور جہاں رات میں ایک ٹہرنے کا مقام تھا تو اسے سرکار کی وہ بد دعا یاد آئی. لوگوں نے کہا یہاں شیر زیادہ گھومتے ہیں, شیروں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس نے بہت سیکیورٹی میں بیچ میں سارے قافلوں میں بیچ میں اس کو الگ سے انتظام کر کے سلایا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شیر آدھی رات میں آیا, سارے لوگوں کو سونگتا گیا اور عتیبہ کو سونگ کر اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا. تو اس کے بیٹے کی یہ درگت بنی اور اس کی بیوی تھی ابو لہب کی جمیلہ بنت حرب, وہ بھی سرکار کی بدترین دشمن تھی. روایتوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی, لوگوں کو بھڑکاتی تھی, بہکاتی تھی اور چغلی کھاتی تھی, غیبت کرتی تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے بڑی ہوئی تھی. اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اس کی بیوی بھی آگ میں اس کے سنگت جائے گی جو لکڑیاں ڈوبنے والی ہے. ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان میں فقر آ گیا, آ گیا, لوگوں کو بیوی کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. تو وہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی اور لکڑیاں ڈوہنے کا طریقہ تھا کہ لکڑیاں پیٹھ پر رکھیں گے اور رسی کو سر پر باندھ کر اٹھا کر لائیں گے. تو ایک مرتبہ وہ لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی, راستے میں اس کے ٹھوکر لگی اور وہ رسی اتر کر اس کے گلے میں آ گئی اور اس طرح وہ گلا گھونٹ کر مر گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے 3 لوگوں کا تذکرہ ایک ہی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور اس کا کیا ہوا کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا. سیسلا نارا ذات لہب, اس دنیا میں تو اس کی حالت یہ بنی اور کل قیامت میں بھی وہ دہکتی ہوئی آگ میں ضرور جائے گا. یعنی جس دہکتی ہوئی آگ پر اس کا نام تھا خوبصورتی کی وجہ سے, اسی دہکتی ہوئی آگ میں اللہ رب العزت اسے ذلیل اور رسوا کریں گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جلے گی جو لکڑیاں ڈوہ کر لاتی تھی, لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کے کندھے میں اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. تو یہ آیت کریمہ اس صورت طیبہ سے یہ بات کلیئر واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ سرکار پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ آپ کا اختیار ہے, آپ نہ لائیں. لیکن سرکار کی شان میں بدتمیزی اگر کوئی آدمی کر رہا ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا جا سکتا, اس کو بخشا نہیں جائے گا, اس کی معافی نہیں ہو سکتی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کرنا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس کی سزا اسی دنیا میں ضرور چکھاتے ہیں. تو آج جو شدت پرست ہندو لوگ کھلم کھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بدتمیزیاں کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بالکل یہ صاف ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اسی دنیا میں ذلیل کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اسی دنیا میں رسوا کرے, اسی طرح ان کی موت آئے جیسے ابو لہب کی موت اللہ نے مقدر فرمائی, اسی طرح ان کی موت آئے جیسے ابو لہب کی بیوی اور ابو لہب کے بیٹے کے اوپر اللہ نے مصیبت نازل فرمائی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں پر تیرے کتے میں سے کوئی کتا چھوڑ جو ان کا خاتمہ کرے, جو ان کے اس نحوست اس منحوس جسم سے اس زمین کو پاک و صاف کرے.